السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے۔ ابھی میں آئی ہوں چھت پہ، آج کل بھی آئی تھی، اور یہ چھت پہ دیکھیں کتنا گند مچا ہوا ہے۔ میں نے تو صاف ہی خیر کیا تھا، کیونکہ میں بہت کم چھت پہ آتی ہوں۔ یہ ساتھ والوں کی شادی تھی، یہ ان کی شادی تھی، یہ سارا سامان ان کا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم نے یہاں پہ مہندی کرنی ہے، مہندی نہیں ڈھولکی رکھنی ہے چھت پہ نا، تو ڈھولکی بجانی ہے، تو ہماری چھت صاف نہیں ہے، تو ہم اپنا سارا سامان آپ کی چھت پہ رکھ دیں۔ تو ہم نے کہا رکھ دیں۔ میں نے تو کل دیکھا ہے کہ ہر چیز ادھر ادھر کہیں سائڈ پہ بھی نہیں پڑی، تو وہ یہ بنا 1-2 دن تک چھت کی صفائی کروں گی میں۔ تو یہ پھر ان کا سامان جب زین گھر پہ ہوگا وہ اپنا سامان اٹھا لیں گے، تو پھر یہاں سے میں دھوؤں گی۔ بے شک ہم چھت پہ نہیں آتے، لیکن مجھے یہ جب میں کپڑے کبھی ڈالنے آؤں تو مجھے یہ مٹی اچھی نہیں لگتی، پاؤں کو لگ کے نیچے جاتی ہے۔ تو پچھلے سال بھی ہم نے 2-3 دفعہ چھت کو دھو دیا تھا۔ اس دفعہ بھی سردیاں آ گئی ہیں، آنا تو ہم نے اوپر نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو دھوتی ہوں۔ وہ اس لیے کہ نا یہاں پہ صاف چیز اچھی لگتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک بھی یہاں سے ہماری نہیں ہے، یہ روٹی والی، یہ پلیٹ، یہ باٹا، یہ سب کچھ ان کا ہے۔ سائیکل ہمارا تو اگر ہے تو ہماری صرف چھت ہی ہے یہ، تو ہماری تو تار بھی کوئی نہیں بندھی، یہ بھی تار انہوں نے نا باندھا تھا، کچھ وہ ٹینٹ باندھا تھا اس کے ساتھ۔ ایک ہماری وہ سامنے والی چھت ہے چھوٹی سی، جو وہ دیکھیں یہ جہاں پہ ٹینکی پڑی ہوئی ہے، اور اس کا رستہ یہ ہے، یہ والا۔ تو یہاں سے مجھے جانا جب پڑ جائے تو میں نے یہ لوہے کو رکھا ہوا ہے، میں اس کو پکڑ کے ادھر جاتی ہوں، اور جانا اس لیے پڑتا ہے کہ پانی کی ٹینکی کو کبھی نظر مارنی ہونا، تو اس لیے۔ یہ کل میں نے کمبل دھویا تھا، ابھی میں اوپر آئی تھی، میں نے کہا میں دیکھوں سوکھا ہے کہ نہیں۔ ابھی ایک دن میں کمبل نہیں سوکھتے، ابھی یہ گیلا ہے، اس کی سارا یہ سوکھ گیا، لیکن اس کی یہ جو اینڈ والے کونے ہیں یہ ابھی نہیں سوکھے۔ اس میں سارا خشک ہے، اور اس میں پانی ایسے آ رہا ہے جیسے ابھی گیلا کیا ہو، اور اس کو کل تک یہ سوکھ جائے گا، پھر ہم اپنا دوسرا کمبل دھوئیں گے۔ ہمارے مہمانوں نے آنا تھا، میں نے کہا میں دھو دوں اچھی طرح سے، کیونکہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ کلر بھی ایسا ہے، حالانکہ دھویا ہوا ہی نکالا تھا میں نے، تو ابھی تھوڑے دن ہی استعمال کیا، تو اس کا کلر ہی ایسا ہے کہ پنک کلر لائٹ، تو پھر اس لیے نا جو ایسے لگتا ہے جیسے زیادہ گندا ہو گیا۔ اور ذرا سا بھی اس کے پاپا بلکہ کل بول رہے تھے ابھی اس کو کیا ہوا تھا تم نے دھو دیا، کیونکہ رات کو تنگ ہو رہے تھے نا وہ کہ ہم اوپر کیا لیں۔ اوپر وہ دوسرا والا نیا کمبل تھا، وہ بچوں کو اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ کہنے لگے تم نے کیوں دھویا۔ میں نے کہا اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں نا دھونے سے، کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پھر بندہ گندا دے، ہاں کہ ہم یہ کہ اس کو اچھی طرح صاف کیا۔ اور چھت پہ آ کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نا مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کی تین بچوں کا آپ بتاتی ہیں، تو وہ 2 تو سمر و رجب، اور تیسرا کہاں پہ ہے؟ تیسری تھی میری بیٹی ابیہا سے چھوٹی، اب تو ماشاءاللہ سے وہ 9 سال کی ہونے والی ہوگی۔ اور سیم یہ دیکھیں، ابیہا کی برتھ ڈے ایک دن ہے تو اس کے اگلے دن اس کی برتھ ڈے آتی ہے، حالانکہ وہ ٹوینز نہیں ہیں، ایک دن کا بھی فرق نہیں ہے، بس آج اس کی ہے کل اس کی ہے، ایسے۔ اور سمر رجب کی تو ویسے ہی سیم ہے، صرف زین بچتا ہے، زین کی بس اکیلے کی ہوتی ہے۔ تو وہ بیٹی جب میری خالہ ایک ان کی اولاد نہیں تھی، وہ بڑی پریشان رہتی تھیں، تو ہم نے خود ہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں دے۔ وہ بیٹی جب پیدا ہوئی ہے تبھی ہم نے نا اس کو پہلے دن ہی وہ ان کو دے دیا تھا، تو ابھی ماشاءاللہ سے وہ 8.5 سال کی ہے، لیکن وہ میرے سے اتنا پیار نہیں کرتی، اس کی میرے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ سے میں یہ بات کہوں گی، میرے خالہ اور خالو کو اللہ زندگی دے، اللہ لمبی زندگی سے تندرستی والی دے۔ وہ جتنا پیار اس سے کرتے ہیں نا، اتنا تو شاید میں زین اور سمر رجب سے بھی نہیں کرتی ہوں گی،
کیونکہ میں نے دیکھا مائیں تو بچوں کو ڈانٹ لیتی ہیں، مائیں بچوں کو اچھے برے سے منع کرتی ہیں، وہ اچھے برے سے منع اس انداز سے کرتی ہیں کہ وہ ان کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ماشاءاللہ سے وہ اتنی مطلب ان سے وہ مجھے لگتا ہے وہ جیسے سیانی ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہے۔ اور میرے ساتھ جب ماں کے سامنے ہوتی ہے تب تو پھر مجھے کچھ نہیں سمجھتی، مجھے آنٹی کہتی ہے، اور جب وہ اکیلی ہوتی ہے تو پھر اس کی جیسے آواز بھی نہیں نکلتی، آنٹی آنٹی ایسے بولتی ہے۔ تو ہم اس کو نا بہت کم ادھر لاتے ہیں، وہ خود آتی ہے، بڑا اس کا دل چاہتا روتی ہے کہ ابیحہ کے ساتھ کھیلے، لیکن نا پھر وہ ٹائم نہیں ہوتا کچھ، اور جب اس کو ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم ابیحہ گھر پہ نہیں ہوتی، اس لیے بس وہ تھوڑا سا جہاں پہ اسکول اکٹھی جاتی ہیں، ادھر سے یہ جاتی ہے ادھر سے وہ اپنے اسکول اسی میں جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کی گود کو بھرا رکھے، اللہ تعالیٰ میری آنٹی کو اور خالو کو بہت ساری بچی کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور ان کے سر پہ اس کے سر پہ ان کا سایہ سلامت رہے۔ بس یہ تھی میری تیسری بیٹی۔ تو اب میں اپنی بیٹی تو کہتی ہی نہیں ہوں، میں اسی لیے جب یہ سمر جب بیمار تھے ڈاکٹر پوچھتے تھے ان کو سچ بتانا پڑتا تھا کہ 3 بچے اور ہیں، لیکن ویسے میں دنیا کو صرف 4 ہی بتاتی ہوں، اس 5ویں کا میں ذکر نہیں کرتی، کیونکہ سمر رجب اور زین ابیحہ اور اس کا تو میں ذکر کرتی نہیں۔ اس لیے آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، نیک کرے، ماؤں کے دلوں کے ٹھنڈک ہوتے ہیں اولاد جو ہوتی ہے، تو بس۔ اور آج کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ سمر رجب کی زندگی کے بارے میں بتائیں، وہ بھی سب کے بارے میں ایک دم سے تو نہیں بتایا جاتا، تو ابھی میں دوبارہ جو ولاگ بناؤں گی اس میں ان کا ضرور بتاؤں گی کہ وہ کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، روٹین سے شروع دن سے، تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا مجھے لگتا ہے، تو اس لیے سوری، میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بہت سارا پیار ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے بہت ساری دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں سکون دے دے۔ سکون نہیں آ رہا، سکون آتے آتے ابھی بہت ٹائم لگے گا، لیکن پھر بھی سکون وہ چیز نہیں آتی جو انسان کو دلی سکون دے۔ میں سارا دن اتنا ہنستی ہوں، گھر پہ نہیں، باہر جب کسی سے ملتی ہوں کوئی مجھے یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، کبھی بھی نہیں کہتا، اور میں چاہتی ہوں میں پریشان ہوں لیکن میری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، ہر کوئی اپنی زندگی میں خوش رہنے کا اس کو حق ہے، تو میں ان کو اپنی پریشانیاں کسی کو بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اللہ حافظ۔